تاریخ اور اساطیر کا ایک عجیب کھیل ہے۔ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی انسان نہیں ہوتے، مگر ہزاروں سال تک انسانوں کے ذہن اور ثقافت پر اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ ہرمیز بھی ایسا ہی کردار ہے۔ اس کی کہانی دراصل قدیم یونان کی مذہبی اور اساطیری روایت سے پیدا ہوئی۔ یہ کردار ہے ہرمیز کا۔ یونانی روایت کے مطابق ہرمیز دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس اور ایک دیوی یا نمف مایا کا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش ایک پہاڑی غار میں ہوئی جسے یونانی دیوتاؤں کی دنیا یعنی ماؤنٹ اولمپس سے جوڑا جاتا ہے۔ یونانی اساطیر کے مطابق ہرمیز عام دیوتاؤں سے مختلف تھا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت تیزی اور ذہانت تھی۔ کہانیوں میں آتا ہے کہ اس نے پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی اپنی غیر معمولی چالاکی دکھا دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پالنے سے نکل کر پہاڑوں میں چلا گیا اور وہاں اس نے اپنے سوتیلے بھائی اپولو کی گائیں چرا لیں، مگر اس نے چوری بھی بڑی چالاکی سے کی۔ اس نے گایوں کے قدموں کے نشان الٹے کر دیے تاکہ کوئی بھی اصل راستہ نہ سمجھ سکے۔ جب اپولو کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے زیوس کے پاس شکایت کی۔ آخرکار معاملہ حل ہوا اور ہرمیز نے گائیں واپس کر دی۔ اسی واقعے کے دوران ہرمیز نے ایک نیا ساز ایجاد کیا جسے لائر کہا جاتا ہے۔ یہ ساز اس نے اپولو کو دے دیا اور یوں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد یونانی روایت میں ہرمیز کو چالاک مگر ذہین دیوتا کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ وقت کے ساتھ یونانی عقیدے میں ہرمیز کا کردار بہت بڑا ہو گیا۔ اسے دیوتاؤں کا پیغام رساں سمجھا جانے لگا۔ جب بھی آسمان کے دیوتاؤں کو انسانوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تو ہرمیز کو بھیجا جاتا۔ اسی لیے اسے اکثر پروں والے جوتوں اور پروں والی ٹوپی کے ساتھ دکھایا جاتا تھا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ بہت تیزی سے سفر کر سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاص عصا بھی دکھایا جاتا تھا جسے کیڈوسیس کہتے ہیں، جس پر 2 سانپ لپٹے ہوتے ہیں۔ یہ عصا امن، توازن اور رابطے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہرمیز کا کردار صرف پیغام رسانی تک محدود نہیں تھا۔ قدیم یونان میں جب لوگ لمبے سفر پر نکلتے تھے تو راستوں کے کنارے پتھر کے ستون بنائے جاتے تھے جن پر ہرمیز کی علامت ہوتی تھی۔ یہ ستون مسافروں کو یاد دلاتے تھے کہ ہرمیز ان کے سفر کی حفاظت کرے گا۔ اس کا ایک اور عجیب کردار بھی تھا۔ یونانی اساطیر کے مطابق جب کوئی انسان مر جاتا تھا تو اس کی روح کو زیر زمین دنیا تک لے جانے کا کام بھی ہرمیز ہی کرتا تھا۔ اس دنیا کا حکمران ہیڈیز تھا، اس لیے ہرمیز کو روحوں کا رہنما بھی سمجھا جاتا تھا۔ یونانی کہانیوں میں ہرمیز کئی بڑے واقعات میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب یونانی ہیرو پرسیس کو خطرناک مخلوق میڈوسا کا مقابلہ کرنا تھا تو ہرمیز نے اس کی مدد کی۔ اس نے پرسیس کو ایک خاص تلوار اور رہنمائی دی جس کی مدد سے وہ اس مخلوق کو شکست دے سکا۔ اسی طرح ایک اور مشہور کہانی میں ہرمیز نے زیوس کے حکم پر ایک ہیرو کو قید سے آزاد کرایا۔ اس طرح اسے اکثر دیوتاؤں کے خفیہ مشن انجام دینے والا کردار بھی سمجھا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یونانی تہذیب پھیلتی گئی۔ پھر جب یونان کی ثقافت مصر اور مشرقی علاقوں سے ملی تو ہرمیز کے بارے میں ایک نیا تصور پیدا ہوا۔ اس دور میں ایک فلسفیانہ شخصیت کا ذکر ہونے لگا جسے ہرمیز ٹرسمیگسٹس کہا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک عظیم حکیم تھا جس نے فلکیات، فلسفہ اور روحانیت کے علوم سکھائے۔ بعد کے زمانے میں عربی اور اسلامی کتابوں میں بعض مصنفین نے اسے حضرت ادریس علیہ السلام سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن تاریخی طور پر یہ بات یقینی ثابت نہیں ہے۔ اسے زیادہ تر ایک فلسفیانہ روایت سمجھا جاتا ہے۔ یوں ہرمیز کی کہانی کئی مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلے وہ صرف یونانی اساطیر کا ایک تیز رفتار پیغام رساں دیوتا تھا، پھر وہ تاجروں، مسافروں اور چالاکی کی علامت بن گیا۔ بعد میں فلسفہ اور روحانیت کی روایات میں اسے ایک عظیم حکیم کی شکل بھی دے دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہرمیز کے بارے میں جتنی کہانیاں ملتی ہیں وہ ہمیں یونانی تہذیب کے ذہن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کہانیوں میں انسان کی وہ خواہش نظر آتی ہے کہ کوئی ایسا کردار ہو جو آسمان، زمین اور زیر زمین دنیا تینوں کے درمیان رابطہ قائم کر سکے۔ اسی لیے ہرمیز آج بھی صرف ایک قدیم کہانی نہیں بلکہ ایک ثقافتی علامت بن چکا ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کا نام ادب، فلسفے اور تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہے۔ اسی لیے قدیم یونان میں ہرمیز کو صرف ایک دیوتا نہیں بلکہ رابطے، علم اور حرکت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ جہاں کہیں پیغام پہنچانا ہو، راز سمجھنا ہو یا مشکل راستہ طے کرنا ہو، وہاں ہرمیز کی روحانی مدد موجود ہوتی ہے۔ اسی تصور کی وجہ سے مسافروں کے راستوں، بازاروں اور شہروں کے دروازوں پر اس کی علامتیں بنائی جاتی تھیں تاکہ لوگ سفر کے دوران خود کو محفوظ محسوس کریں۔ وقت کے ساتھ جب یونانی تہذیب دوسری تہذیبوں سے ملی تو ہرمیز کی شخصیت نے ایک نئی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ مصر اور یونان کی روایات جب ایک دوسرے کے قریب آئیں تو ہرمیز کو ایک عظیم حکیم اور علم کے استاد کے طور پر بھی بیان کیا جانے لگا۔ اسی روایت میں بعد میں ایک افسانوی حکیم کا ذکر ملتا ہے جسے ہرمیز ٹرسمیگسٹس کہا جاتا ہے۔ اس روایت کے مطابق ہرمیز صرف پیغام رساں نہیں رہا بلکہ وہ علم فلکیات،
فلسفہ جادوئی علوم اور کائنات کے رازوں کا جاننے والا سمجھا جانے لگا۔ قدیم فلسفیانہ تحریروں میں اسے وہ شخصیت کہا گیا جو انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ کائنات کے قوانین کو سمجھ کر انسان اپنی روحانی ترقی بھی کر سکتا ہے۔ صدیوں تک اس کی کہانیاں یونان، مصر اور بعد میں رومی دنیا میں پھیلتی رہیں۔ رومی تہذیب میں بھی اس کے کردار کو قبول کیا گیا اور اسے ایک نئے نام سے یاد کیا جانے لگا جسے مرکری کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہرمیز کی کہانی صرف یونان تک محدود نہ رہی بلکہ مختلف تہذیبوں میں مختلف ناموں سے زندہ رہی۔ یوں دیکھا جائے تو ہرمیز کی داستان صرف ایک دیوتا کی کہانی نہیں بلکہ انسان کے اس قدیم خواب کی جھلک ہے جس میں وہ ہمیشہ سے علم، سفر اور رابطے کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہرمیز کا نام تاریخ، فلسفے اور ادب کی دنیا میں زندہ ہے، اور اس کی کہانیاں آج بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قدیم انسان کائنات اور زندگی کو کس نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم دنیا کی زیادہ تر کہانیاں دراصل انسان کے خوف، امید اور کائنات کو سمجھنے کی کوشش کا نتیجہ تھیں۔ جب سائنس نہیں تھی تو انسان نے کہانیوں سے خلا پر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی یہ پرانی داستانیں آج بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔